वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में लाहौर से अहम खबर है। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने तोड़फोड़ के मुकदमे में ट्रायल मुकम्मल। एटीसी के जज अरशद जावेद कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ फैसला कुछ देर बाद आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अदालत ने 41 गवाहान के बयानात कलमबंद कर रखे हैं। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने तोड़फोड़ के मुकदमे में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। एटीसी के जज अरशद जावेद कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए हैं और इम्कान यही है कि अब से कुछ देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के नाम हैं इसके अंदर और इनके खिलाफ फैसला कुछ देर में सुनाया जा सकता है। अदालत ने 41 गवाहान के बयानात जो हैं वो कलमबंद कर रखे हैं। जी हाँ, ये अहम खबर है। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने तोड़फोड़ के मुकदमे में ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। एटीसी के जज अरशद जावेद कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए हैं और अदालत ने 41 गवाहों के बयानात कलमबंद कर रखे हैं। आगे बढ़ें और यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें कि विफाक ने केपी हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर दिए हैं। वजीर आला केपी का 2,200 अरब रुपए के बकायाजात का बयानिया ज़मी बोझ हो गया है। विफाकी अदायगियों के केपी को जारी फंड्स के एदाद शुमार भी जारी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाक ने केपी हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना हमें ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल अजहरकियानी साहब। बिलाल साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो इस वक्त अदादो शुमार हमारे सामने हैं, ये हम दिखा भी रहे हैं अपने नाज़रीन को, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, देखिए ये बदकिस्मती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक बयानिया ये बनाती है NFC के हवाले से। बुनियादी बात तो ये है जी कि वफाकी हुकूमत अदायगियाँ भी करती रही है केपी हुकूमत को, और जिस तरह अभी आप नंबर्स बता रही थी, चाहे वो जो सूबाई शेयर है, सूबाई जो शेयर है उसमें से 14.62% खैबर पख्तूनख्वा का शेयर होता है, उसकी मद में ही सिर्फ अकेले 2010 से 2025 तक तकरीबन कोई 5,867 अरब रुपए जा चुके हैं। उसके अलावा इस और अपने सूबाई शेयर के अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को 705 अरब रुपए सिर्फ वॉर ऑन टेरर के मिलते हैं, जो अनडिवाइडेड डिविजिबल पूल में से 1% हिस्सा सूबे के अपने शेयर से ऊपर के अलावा उसको मिलता है। उसके अलावा जो रॉयल्टीज हैं दीगर चीजों की, वो भी इसके अलावा अलहदा कोई 500 अरब रुपए के करीब 483 अरब रुपए टू बी प्रिसाइज वो है। इसके अलावा न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। तो देखिए बात यह है कि ये सूबाई हुकूमत और ये PTI की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की बार बार बेबुनियाद बातें करती है, जिसकी वजह से फिर ये और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उससे मुबर्रा होने की कोशिश करती है। वसाइल की कोई फुकदान नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास। वफाकी हुकूमत से और NFC अवार्ड के तहत अपना जो उसका हिस्सा है उससे ज्यादा रकम दीगर और मदों में खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है, मगर बुनियादी मसला ये है कि वो सर्विस डिलीवरी नहीं करती, वो ये पैसे सही तरीके से नहीं खर्चती। आपने आज तक नहीं देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आके बता रही हो कि वो हेल्थ या एजुकेशन या गवर्नेंस के हवाले से क्या करी है। तो इसीलिए देखिए ये फैक्ट्स मंजर आम पे आने जरूरी हो जाते हैं ताकि अवाम के सामने हकायक हों और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं इन NFC ट्रांसफर्स के हवाले से वो लोगों के सामने हो। ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद साहब ने, मुशीर वजीर खजाना है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने अपना वक्त दिया समा को। कहिएगा कि ये जो एदाद शुमार सामने आए हैं इसके बाद क्या वजह समझ रहे हैं आप कि क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ये फॉल्स नैरेटिव है जो कि ज़मी बोझ हो गया CM KP का? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए जो वज़ारत खजाना ने आज एक प्रेस रिलीज इशू की है, इसमें प्योर फैक्ट्स दिए हैं और वो सारी नंबर्स दिए हैं, वो सारी ट्रांसफर्स दिए हैं, पेमेंट्स दिए हैं जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को जो है फेडरल गवर्नमेंट उसके शेयर के हिसाब से पे करती आई है, उसको देती आई है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, अपने सूबे को बेहतर कर सके। और ये अगर आप पूरा ब्रेकअप देखें तो इसमें फेडरल ट्रांसफर जो है वो NFC अवार्ड के तहत भी हैं पेमेंट के हिसाब से। 2010 से लेकर 2025 तक की सारी डिटेल्स हमने दी हैं और उसके अंदर फेडरल ट्रांसफर्स हैं NFC के हिसाब से, उसके अंदर स्टेट ट्रांसफर्स हैं, उसके अंदर 1% एडिशनल
جو ہے ڈویزیبل پول انڈیوائڈیڈ ڈویزیبل پول کے حساب سے ڈیوائڈیڈ ڈویزیبل پول کے حساب سے بھی جو ہے وہ پیسے دیے گئے ہیں تاکہ وار اینڈ ٹیرر سے نپٹا جا سکے، خاص کر خیبر پختونخوا صوبے کے لیے۔ تو لیکن بہت ساری ایسی شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہیں یا نمبر ٹھیک نہیں ہیں جو بولے جا رہے ہیں، وہ ہم نے تو پورا کا پورا جو ہے اماؤنٹ بتایا ہے کہ ٹوٹل اگر اماؤنٹ آپ دیکھیں 2010 سے لے کر 2025 تک جو ٹوٹل پیمنٹ بنتی ہیں وہ 8.4 کھرب روپیہ بنتا ہے، جس کے اندر سے 5,867 ارب جو ہے وہ تو صرف ٹرانسفر پہ گیا ہے، جو کہ صوبے کے ریسرچ شیئر بنتا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو بھی جو ہے ملا ہے پچھلے 15 سالوں میں۔ تو اس حساب سے اگر آپ ان کی ڈیٹیلس دیکھیں تو اس میں وہ سارے فیکٹس ہیں اور 100% جو ہے وہ پیمنٹ ہوئی ہے، 100% شیئر کے حساب سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، چاہے وہ MSC کے جو ہے وہ مرد میں ہوں، چاہے وہ میں نے کہا کہ وار اینڈ ٹیرر پہ ہو، ایڈیشنل ٹرانسفر یا اسٹریٹ ٹرانسفر ہو۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو فاتا اور یہ سارے جو مرج اینٹیز جو بنی ہیں، مرج جو ریجنز بنے ہیں، اس کے حساب سے بھی پیسے دیے گئے اور انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کے ریگارڈنگ بھی۔ بالکل ایسا یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ بہت شکریہ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ تو وفاقی حکومت کی جانب سے خبر یہ سامنے آئی ہے، اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے KP کو 15 سال میں 8,404 ارب روپے ادا کر دیے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ KP کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 2,200 ارب روپے کے بقایا جات ہیں، لیکن ان اعداد و شمار کے بعد ان کا یہ جو فالس نیریٹو تھا وہ زمیں بوس ہو گیا ہے۔ وفاقی ادائیگیوں کے KP کو جاری فنڈز کے اعداد و شمار جاری ہو چکے ہیں۔ NSV کے تحت KP کو 8,867 ارب روپے کا 100% شیئر ادا ہو چکا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ NSV کے تحت رقوم صوبوں کو ہر 15 دن باقاعدگی سے ملتی رہی ہیں، کوئی بقایا جات نہیں ہے۔ بالکل، یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ یہاں مداد و شمار ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو 2,200 ارب روپے کے بقایا جات کا بیانیہ تھا وہ اب بیک فائر کر چکا ہے۔ وفاق خیبر پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 8,404 ارب روپے ادا کر چکا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا۔ دونوں مجرموں کو 1,64 کروڑ روپے فی کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں فیصلہ سنایا۔ دونوں میاں بیوی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت بھی 7 سال قید کی جیل کاٹنا ہوگی۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ پر قیمتی بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا الزام تھا۔ یاسر حکیم رپورٹ کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ آ گیا۔ سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں استغاثہ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ دونوں ملزمان خیانت مجرمانہ اور رشوت ستانی کے مرتکب پائے گئے۔ سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال قید کی سزا۔ انسداد رشوت ستانی ایکٹ 1947 کے تحت 7 سال قید کی سزا دی گئی۔ دونوں ملزمان پر 1,64,25,650 روپے فی کا جرمانہ بھی عائد۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI کو عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا۔ دونوں ملزمان کا مقدمے کی سماعت کے دوران جیل میں گزارا گیا وقت سزا میں شمار ہوگا۔ عدالت نے فیصلے کی نقول دونوں ملزمان کو فراہم کرنے اور کیس فائل ریکارڈ روم بھجوانے کا حکم دیا ہے۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے خود ڈاکے ڈالتے رہے۔ بانی PTI کے قول و فعل میں ہمیشہ سے تضاد رہا۔ آج کے عدالتی فیصلے سے انصاف کا تقاضا پورا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا کی سما سے گفتگو، کہا توشہ خانہ کیس کے تمام ثبوت موجود ہیں، فیصلہ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر ہوا۔ تحفے ملنے سے لے کے ان کی توشہ خانہ میں فیک انٹریز تک، بازار میں ان کے فروخت ہونے تک، اور رقم پہلے حاصل کر کے بعد میں ویلیویشن
جو ہے وہ کروانے تک جو ہے اور پھر جب پیسے جمع کرانے تک ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹڈ ہے. انصاف کے جو سٹینڈرڈز وہ خود بیان فرمایا کرتے تھے، این ان کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عدالت نے انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث بھی ہے کہ اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ کرپشن کے خلاف کہتے کیا رہے ہیں اور خود کرتے کیا رہے ہیں. آج انصاف کا قتل ہوا، ایسے فیصلوں سے ملک میں انتشار مزید بڑھے گا. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو. کہا سوچ رہے تھے کہ شاید سزاؤں کا سلسلہ اب رک جائے، بدقسمتی سے کچھ لوگ ہمارا راستہ روک رہے ہیں. پہلی بار ایک جرم میں 4 بار سزا سنائی گئی. انصاف کا قتل ہوا ہے. ہم سمجھ رہے تھے شاید مئی 2025 کے بعد سزاؤں کا، کنوکشنوں کا یہ بازار بند ہو جائے گا، انصاف کا بول بالے کی طرف ہم چل پڑیں گے. لیکن ہر آئے دن جب ایسے فیصلے آئیں جو آئین قانون کے ماروا ہو، جو عوام میں ایک مایوسی کی لہر پھیلائے، تو جمہوریت کے لیے خاک دعا کریں. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی کو ایک ہی جرم میں ایک ہی قسم کے ایلیگیشن پہ 4 مرتبہ سزائیں ہو گئی ہے. یہ آئین کے منافی ہے، یہ قانون کے منافی ہے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ شاید 2026 میں جب ہم انٹر ہوں گے تو ایک نئے سال کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی راہ لے کے ہم جائیں گے. بٹ انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارا راستہ روک رہے ہیں. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کو آئین کے مطابق قرار دے دیا ہے. کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا قانون کے مطابق ہوئی ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، کوئی پاپولر ہو کر سزاؤں سے نہیں بچ سکتا. بے گناہ ہونے کے لیے ثبوت دینے پڑتے ہیں. انہوں نے پورے کا پورا توشہ خانہ ہی صاف کر دیا. اس کو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے. سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے. کوئی پاپولر ہے یا سیاسی ہے یہ کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا. سیاستدان ہونے سے آپ قانون توڑنے کی یا گناہ کرنے کی، قانون توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں مل جاتی، بلکہ آپ زیادہ پابند ہیں. بار بار اس کیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سادہ سا کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے.